آپ کی خدمت کرنے کے لیے اگر کوئی حکومت ہے تو وہ لوکل گورنمنٹ ہے، جس نے آپ کی سڑکیں گلیاں بنانی ہیں، جس نے آپ کے شہر کی صفائی کرنی ہے، جس نے آپ کے تعلیمی ادارے چلانے ہیں، جس نے ہر وہ کام کرنا ہے جو خدمت کے زمرے میں آتا ہے، تو وہ لوکل گورنمنٹ ہے، اسے سب سے پہلے ہم ختم کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے جیسے اور بھی ملک ہیں، آپ جانتے ہیں پاکستان از 5th لارجسٹ کنٹری آف دا ورلڈ اگر ہم پاپولیشن میں دیکھیں، تو باقی جو ملک ہیں اگر ہم 10 بڑے ملکوں کا ذکر کریں تو وہ کیا کر رہے ہیں، ان کی گورننس کیسی ہے، وہ اپنے ملک کو کس طرح سے چلا رہے ہیں۔ اس میں چائنا اور انڈیا ہیں جو آبادی میں سب سے بڑے ملک ہیں دنیا میں۔ چائنا کی 31 سب نیشنل یونٹس ہیں، صوبے آپ کہہ لیں ان کو، وہ 31 ہیں۔ انڈیا جو ہمارے ساتھ ہی ایک ملک بنا تھا، جب ملک بنا تو اس کے صوبوں کی یا اسٹیٹس وہ کہتے ہیں اس کی تعداد 9 تھی، آج 39 ہیں۔ تو 80 سال میں انہوں نے 9 سے 39 پروونسز اپنے بنا دیے۔ اسی طرح یونائٹڈ اسٹیٹس 3rd لارجسٹ کنٹری ہے، 50 اسٹیٹس ہیں اس کی، اور وہاں لوکل گورنمنٹ بھی آپ جانتے ہیں بڑی مضبوط ہے۔ انڈونیشیا جو تقریباً ہمارے جیسا ہے، 27-28 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، 34 پروونسز ہیں انڈونیشیا میں۔ ہم 25 کروڑ کا ملک ہیں، 5ویں نمبر پہ ہیں، اور ہمارے صرف 4 صوبے ہیں۔ تو یہ ایک یونیک مثال، جس طرح سے ہم نے فیڈریٹنگ یونٹس کی بات کی، اس میں بھی ہماری یہی ہے کہ ہم 5واں بڑا ملک ہیں، صرف 4 صوبوں کے ساتھ ہم اپنا انتظام چلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نائجیریا جو 6 نمبر پہ دنیا میں آبادی کے لحاظ سے آتا ہے، 20 کروڑ 21 کروڑ اس کی آبادی ہے، 27 پروونسز نائجیریا کے ہیں۔ برازیل اگین تقریباً 22 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے، اور 36 اس میں اس کی اسٹیٹس ہیں۔ بنگلہ دیش یونٹری اسٹیٹ ہے، اس کے ڈسٹرکٹس پاورفل ہیں، صوبے وہاں پہ ہیں ہی نہیں۔ رشیا 142 ملین، اور اس کو ذرا آپ دیکھیے انٹرسٹنگ فیکٹس، کیونکہ آبادی اس کی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنا اس کا ایریا زیادہ ہے، دنیا کا رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے۔ 142 ملین کی پاپولیشن پہ ان کے 46 پروونسز ہیں، 22 ریپبلکس ہیں، اور 9 ٹیریٹریز ہیں۔ یہ سارے ان کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں جن کی ہم بات کر رہے ہیں۔ یہی حالت ہماری بلوچستان میں، جیسے میں نے کہا تھا کہ ہمارا رقبہ اتنا زیادہ، اور میکسیکو 10ویں نمبر پہ ہے، 13 کروڑ کی آبادی ہے، اور 31 اسٹیٹس ہیں میکسیکو میں۔ یہ سارا ہمارا ہم نے دیکھا۔ اب پاکستان میں جو پہلا سینسس ہمارا ہوا وہ 1951 میں ہوا۔ اس وقت پاکستان کی ٹوٹل آبادی جو تھی وہ 33 ملین تھی، 3 کروڑ 30 لاکھ کا ملک تھے ہم۔ آج ہم 25 کروڑ کا ملک ہے۔ ایڈمنسٹریٹو یونٹ وہی ہیں جو اس وقت تھے، جو 3 کروڑ کی آبادی پہ تھے وہی آج 25 کروڑ کی آبادی پہ ہیں۔ پنجاب جو 2 کروڑ کی آبادی کا صوبہ تھا ان 1951، ابھی تقریباً 13 کروڑ کی آبادی کا صوبہ بن چکا ہے۔ اسی طرح سندھ 6 ملین 60 لاکھ ٹوٹل آبادی تھی سندھ کی 1951، جو ابھی 55.6 تو 5.5 کروڑ سے بڑا صوبہ یہ بھی بن چکا ہے۔ خیبر پختونخوا کی ٹوٹل آبادی 5.8 ملین سے شروع ہوئی تھی 51 میں، ابھی یہ 4 کروڑ سے زیادہ آبادی کا صوبہ بن گیا، جس میں اب کہتے ہیں کراچی شاید 3 کروڑ کے قریب ہے۔ بلوچستان 1951 میں صرف 11 لاکھ کی آبادی کا ایک صوبہ تھا، جو اب بڑھ کے تقریباً 1.5 کروڑ کی آبادی پہ چلا گیا۔ اس کو اگر ہم پرسپیکٹو میں رکھ کے دیکھیں تو پنجاب اس وقت اگر ہم ملکوں کے ساتھ اس کا موازنہ کریں تو دنیا میں صرف 12 ملک ایسے ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں۔ 12 ملک، 200 کے قریب ملک ہیں آپ جانتے ہیں، اور 12 صرف ایسے ملک ہیں جو آبادی میں پنجاب سے بڑے ہیں۔ ان میں چائنا، رشیا، یہ امریکہ اور انڈیا، یہ سارے جو 150 کروڑ کی آبادی کے ملک ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ سندھ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا 32واں بڑا ملک ہو سکتا ہے اگر یہ ہم ملکوں میں رکھ کے اس کو دیکھیں۔ ایون کے پی
جو بلوچستان کے بعد آبادی میں سب سے کم ہے، وہ بھی صرف 41 کنٹریز ہیں جو آبادی میں کے پی سے زیادہ ہیں۔ بلوچستان 172 کنٹریز دنیا میں ہیں جو رقبے کے لحاظ سے بلوچستان سے چھوٹے ہیں۔ تو یہ ہماری تقسیم ہے بدقسمتی سے جو ہم نے اپنے صوبوں میں کر رکھی ہے۔ اب جب ہم یہ سب کام کرتے ہیں تو اس کا پھر کچھ نتیجہ بھی نکلتا ہے۔ اگر ہم اپنی گورننس کو ٹھیک نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ میں آپ کے سامنے اب رکھنا چاہ رہا ہوں۔ ایک سروے جو UN نے ایک سروے کیا جس میں اس نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے اوپر 167 کنٹریز کو سروے کیا، اور ہمارا نمبر اس میں 140 ہے۔ یہ جتنے میں پڑھوں گا آپ کے سامنے سسٹینیبل گولز یہ ہیں جو انٹرنیشنل سروے میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ ہم باٹم 10% میں آ رہے ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے 193 کنٹریز کا سروے ہوا ہے، وی آر ایٹ 168۔ رول آف لا اب تو اور بھی شاید اس میں بہتری آ گئی ہو، 142 کنٹریز کا سروے ہوا اور ہم 129 کنٹری تھے اس میں۔ سٹنٹڈ چلڈرن، ایسے بچے جنہیں ہم کھانا نہیں دے سکتے، جن کی سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے، جن کے نہ دماغ ڈیولپ ہوں گے نہ جسم ڈیولپ ہوں گے جب وہ بڑے ہوں گے۔ ایسے بچوں کی تعداد 44% ہے، آدھے بچے تقریباً ہمارے پاس ایسے ہیں۔ اور یہ آج سے 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد جب آپ لوگ اپنے کریئر کی پیک پہ پہنچ رہے ہوں گے تو یہ آپ کے پیروں کی سب سے بڑی زنجیر ہوں گے۔ آدھی آبادی ایسی ہوگی جو کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہوگی، اور یہ صوبوں نے، ان کی ذمہ داری صوبوں کے اوپر تھی اور ہمارے اوپر بھی۔ ابھی آپ کے سامنے چوہی صاحب نے کافی لمبی بات کی ہمارے مذہب کے اوپر بھی، نبی پاک علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر بھی۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کا ہمسایہ بھوکا ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا، اور ایک جگہ یہ بھی بتایا گیا کہ ہمسائے 40 گھر تک ہوتے ہیں۔ ہماری آدھی آبادی اگر کھانا نہیں کھا رہی اور سٹنٹنگ گروتھ اس کی ہو رہی ہے، ہم سب ذمہ دار ہیں۔ ہم اس میں کیا کر سکتے ہیں؟ اسی کا حل لے کے ہم آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں۔ اگر آپ اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کریں گے، گورنمنٹ لوگوں کے قریب تر ہوگی، ان کے مسائل کو سمجھے گی تو شاید ان کو حل بھی کر سکے گی۔ جو آج ہمارے مسائل ہیں وہ ہم حل نہیں کر سکے۔ ہماری جو جنریشن ہے اس نے فیل کیا ہے اس ملک کو، ہم سے پہلے والی جنریشن نے بھی اس ملک کو فیل کیا ہے۔ آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ پاکستان میں ہمارا لٹریسی ریٹ بہت ہی کم ہے۔ اگر ہم سائن کرنے والوں کو بھی پڑھا لکھا مانیں تو پھر بھی وہ کوئی 67% کے قریب پہنچتا ہے، پڑھے لکھے تو بہت ہی کم ہے۔ ہمارے اس وقت آؤٹ آف اسکول چلڈرن جن کی اسکول جانے کی عمر تھی اور ہم انہیں اسکول نہیں بھیج سکے، وہ 2.5 کروڑ ہے، اور یہ نمبر دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ جن ملکوں کی آبادی 150 کروڑ ہے وہاں بھی یہ نمبر نہیں ہے۔ ہماری 25 کروڑ کی آبادی میں 2.5 کروڑ بچے جن کو اسکول جانا چاہیے تھا وہ اسکول نہیں جا رہے۔ اگین آج سے 10 سال 15 سال کے بعد یہ ان امپلائیبل یوتھ ہوگی، یہ ان امپلائڈ نہیں ہوں گے، یہ ان امپلائیبل ہوں گے، کیونکہ ان پڑھ شخص تو اب شاید مزدوری بھی نہیں کر سکے گا، اس کے لیے بھی اس کو کچھ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، جو ہم نہیں کر پائے، جو ہماری صوبائی حکومتیں نہیں کر پائیں۔ اور اگین یہ بچے وہ ہیں جو کل جب آپ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے تو یہ آپ کے پیر کی زنجیر بنیں گے، آپ کے آگے بڑھنے کے راستے میں یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے۔ تو ہم خود اپنے لیے فار آور اون فیوچر
اور اپنی آخرت کے لیے اس چیز کو سوچ کے رکھیں